الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم۔ نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو۔ سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نہ جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہیں کسی دیدور کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جلیل القدر علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مبارک اور مقدس محفل قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی۔ قبل اس کے کہ بارگاہ غوثیت میں کچھ عرض کیا جائے، جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ان کا ترجمہ، اور اس کے بعد بارگاہ غوثیت میں ہدیہ عقیدت اور محبت۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہوا من عمل صالحا من ذکر او انثی، اور وہ جو نیک عمل کرے مردوں یا عورتوں میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، مردوں یا عورتوں میں سے جو نیک عمل کرے اور مومن ہو، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں
پاکیزہ زندگی سے مراد اصلاحی زندگی، اصلاحی زندگی۔ اور جب ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی پوری زندگی اصلاحی زندگی، اپنے گھر والوں کی اصلاح، اپنے مریدین کی اصلاح، اپنے معتقدین کی اصلاح، اپنے ماننے والوں کی اصلاح، جس شہر میں رہتے ہیں ان کی اصلاح، اور جہاں جہاں تشریف لے گئے اصلاح پر۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ جس وقت خطاب فرماتے تھے، ہندو، مسلم، عیسائی، یہودی، دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے سب آپ کے خطاب میں موجود ہیں، اور جس وقت خطاب ختم ہوتا تھا ہزاروں غیر مسلم مشرف با اسلام ہو جاتا، اور کیفیت یہ تھی کہ آپ کی آواز جس طرح اگلی صف میں بیٹھنے والا سنتا تھا اس طرح وہ بھی سنتا تھا جو مجمع کے سب سے آخر میں بیٹھا ہوا۔ یہ مائک نہیں تھا، یہ ایکو نہیں تھا، بغیر کسی ظاہری رابطے کے، ظاہری ذریعے کے غوث اپنی آواز مجمع کے آخر تک پہنچا دیتے، اور ان کی زبان مبارک سے جو لفظ نکلتا تھا لوگوں کے قلوب اور اذہان میں اتر جاتا۔ تو جب تقریر ختم ہوتی جو شقی ہوتے وہ سعید ہو جاتے، جو بدبخت ہوتے نیک بخت ہو جاتے، جو گناہگار ہوتے نیکوکار ہو جاتے، جو غیر مسلم ہوتے مشرف با اسلام ہو جاتے۔ زبان میں اثر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا، اور اس نے اپنا وہ توشے دان کھولا جس میں کھانا ہوتا ہے، اور اس نے کھانا شروع کر دیا۔ اب آپ غور کریں کہ ایک آدمی 2 دن سے بھوکا ہو، ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا، اور اس کے قریب کوئی بیٹھ کر کھانا کھائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ ہم اگر ہوں تو اس سے چھین کر کھا جائیں، یا اس سے کہیں بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے مجھے بھی کھلا دو۔ لیکن نہیں، کسی سے مانگنا گوارا نہیں کیا، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، نہ کسی سے پیسے مانگے نہ کھانا مانگا۔ ارے جس کو آگے چل کے غوث اعظم بننا تھا وہ کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ جس کو آگے چل کے روحانیت کا خزانہ لٹانا تھا وہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائے؟ غوث فرماتے میں نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا، کھانے کی خوشبو آ رہی، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، قریب ہی نوجوان بیٹھ کر کھانا کھا رہا، خوشبو آ رہی ہے، بھوکے ہیں۔ میں نے منہ دیوار کی طرف کر لیا، وہ کھاتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے مجھے آواز دی، اے نوجوان ادھر دیکھو۔ غوث فرماتے میں نے دیکھا، اس نے کہا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا۔ میں نے کہا نہیں تم کھا، کہنے کے باوجود نہیں کھائی۔ اس نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، ایک نوجوان جیلان سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کا نام ہے عبد القادر، میں اس کے شہر سے آیا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، تم جانتے ہو اس نوجوان کو؟ غوث اعظم نے فرمایا میں ہی عبد القادر ہوں، میرا ہی نام عبد القادر۔ وہ فوراً کھڑا ہوا، اس نے اپنے ہاتھ جوڑے، مجھے معاف کر دو۔ کہا کس بات کی معاف؟ میں جب تمہارے شہر سے چلا تھا تمہاری والدہ نے یہ پیسے مجھے دیے تھے، میرا بیٹا عبد القادر بغداد گیا ہے پڑھنے کے لیے، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہوں گے، یہ پیسے پہنچا دینا۔ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا، تمہارا پتہ معلوم کرتا رہا، کوئی خبر نہ ملی، میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے، اب یہ کھانا جو میں کھا رہا ہوں یہ تمہارے ہی پیسوں کا کھا رہا ہوں، یہ تمہاری والدہ نے مجھے دیے تھے، اب مجھے معاف کر دو، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ غوث اعظم فرماتے میں نے چند لقمے لیے اور پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے بقیہ پیسے بھی دے دیے کہ جو خرچ ہو گئے وہ تو ہو گئے، یہ باقی پیسے بچے یہ تم لے لو، مجھے معاف کر دو، اور یہ کھانا بھی تم کھا دو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب وہ چلا گیا میں وہ کھانا لے کر مسجد سے باہر نکلا، میں نے 70 درویشوں کو دیکھا جو مجھ سے زیادہ بھوکے تھے، میں نے کھانا بھی ان میں تقسیم کر دیا، پیسہ بھی تقسیم کر دیا۔
اس طرح مجاہدہ کیا ہے، ریاضت کی ہے، تب جا کے علم دین غوث نے حاصل کیا۔ اور علم دین کی اہمیت کیا ہوئی؟ جب ایک مقام پر پہنچے تو علوم اور فنون کا مرکز بن گئے۔ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث اعظم ایک دن میں 17 علوم پڑھاتے تھے، 17 علوم ایک دن میں، قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم، تصوف، علوم اور فنون کا مرکز۔ لوگ دور دراز مقامات سے غوث سے پڑھنے کے لیے آتے، عالم باعمل بھی تھے، صوفی باصفا بھی تھے، رہبر شریعت بھی تھے، رہنمائے طریقت بھی تھے۔ علامہ ابن جوزی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد کے دوست میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا تم جانتے ہو غوث اعظم کا علم کیسا تھا؟ میں نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ کہا تمہارے والد محدث ابن جوزی میرے ساتھ غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، ہم جا کر بیٹھ گئے، غوث پاک نے ایک آیت پڑھی قرآن کی اور اس کی ایک تفسیر بیان کی، تو میں نے محدث ابن جوزی سے پوچھا تم جانتے ہیں اس تفسیر کے متعلق؟ انہوں نے گردن ہلائی، ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی، میں نے پھر اشارے سے پوچھا، انہوں نے گردن ہلائی، ہاں میں جانتا ہوں۔ اسی طرح غوث اعظم نے ایک آیت کی 11 تفسیریں بیان کی، 11، اور ان 11 تفاسیر کے متعلق محدث ابن جوزی نے کہا میں جانتا ہوں، اور 11 کے بعد پھر غوث اعظم نے مزید اس آیت کی 40 تفاسیر مائع اسناد کے بیان فرمائی، جس کے متعلق محدث ابن جوزی نے کہا میں نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اور جب وہ 40 تفسیر غوث اعظم بیان کر چکے، پھر آپ نے کہا سنو اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی طرف جا رہے ہیں، قال کو چھوڑ کر حال کی طرف جا رہے ہیں، اور پھر فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد مزید تفاسیر بیان کی۔ جتنے وہاں بیٹھے تھے سب نے اپنے گریبان پھاڑ دیے، اپنی پگڑیاں اتار دی اور غوث کے قدموں میں سر رکھے۔ یہ شان ہے غوث کے علم کی، یہ ان کا علم تھا، صرف روحانیت ہی نہیں تھی، عالم باعمل بھی تھے۔ آج ہم صرف ولی کی کرامت دیکھتے ہیں، اگر کرامت نہ بیان کی جائے نہ کہتے کہ تو ولی نہیں۔ اگر کسی بزرگ کا ذکر کرو اور آپ کرامت بیان نہ کریں نا، لوگ کسی کو کرامت ہے نہیں، یہ تو ولی نہیں۔ کیا کرامت ہوگی تو ولی ہوگا؟ ولی اپنی کرامات کو چھپاتا ہے، ولی اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ نبی اور ولی میں یہی فرق ہے، نبی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن کسی ولی نے نہیں کہا میں اللہ کا ولی ہوں۔ آپ دیکھیں غوث اعظم سے لے کر آج تک کسی ولی نے کہا کہ میں ولی ہوں؟ نہیں، کہتے نہیں ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں۔ غوث اعظم نے کہا میں کچھ نہیں، غریب نواز نے کہا میں کچھ نہیں، بابا فرید نے کہا میں کچھ نہیں، قطب الدین بختیار کاکی نے کہا میں کچھ نہیں، مجدد الفسانی نے کہا میں کچھ نہیں، مخدوم سمنانی نے کہا میں کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں، اللہ نے ان کو سب کچھ بنا دیا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں، اللہ نے سب کچھ بنا دیا۔ کوئی محبوب ربانی تو کوئی محبوب سبحانی، کوئی مجدد الفسانی تو کوئی مخدوم سمنانی، ایک سے ایک بڑھ کر درجات و مراتب پاتے رہے۔ تو غوث اعظم کا علم یہ تھا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد نے 33 سال فتاوی نویسی کی، 33 سال۔ غوث اعظم مفتی بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عالم دین بھی تھے، صوفی کامل بھی تھے۔ اللہ نے تمام علوم و فنون کا، ظاہری اور باطنی علوم کا، غوث اعظم کو مرکز اور منبع بنا دیا۔ ایک شخص نے قسم کھائی کہ اگر میری یہ قسم پوری ہو گئی، میری یہ بات منت پوری ہو گئی، میں ایسی عبادت کروں گا
کہ جس وقت میں یہ عبادت کر رہا ہوں گا دوسرا کوئی یہ عبادت نہیں کر رہا. قسم کھا لی، یعنی میں تنہا پوری دنیا میں وہ عبادت کروں گا، کوئی دوسرا نہیں کر رہا. اور اگر ایسا نہ کر سکوں تو میری بیوی پر 3 طلاق. اب منت پوری ہو گئی، اب قسم کیسے پوری کرے؟ علماء کے پاس بھیجا، علماء نے کہا کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جب یہ کر رہا ہو تو کوئی دوسرا نہیں کر رہا. کوئی عبادت ہے ہی نہیں. نماز تو ہو ہی نہیں سکتی، نماز تو ایک وقت میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کروڑ. نفل یہ بھی لوگ پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن یہ بھی لوگ کرتے ہیں. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے بالکل تنہا کرے اور کوئی بھی نہ کرے اس وقت. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیوی پر طلاق ہوگی، ظاہر ہے قسم پوری نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی. سب نے لکھ دے. آخر میں فیصلہ آیا غوث اعظم کی بارگاہ. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ؟ حضور اس نے یہ منت مانی ہے کہ اگر یہ بات پوری ہو گئی تو میں ایسی عبادت کروں گا کہ جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں گا تو پوری دنیا میں کوئی دوسرا یہ عبادت نہیں کر سکتا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے؟ علماء نے لکھ دے دیا. غوث اعظم نے فرمایا اچھا. آپ نے اسی وقت فرمایا اس کو چاہیے کہ حرم چلا جائے، بیت اللہ میں بالکل تنہا طواف کرے. یہ ایسی عبادت ہوگی جب یہ کر رہا ہوگا دوسرا کوئی نہیں کر رہا. دوسرا بیت اللہ، دوسرا کوئی بیت اللہ تو نہیں نا. یہ تنہا جب کرے گا تو ایسی عبادت ہوگی جب یہ کر رہا ہوگا دوسرا کوئی نہیں کر رہا. قسم پوری ہو جائے گی، بیوی طلاق سے بچ جائے گی. کتنے مسئلے اس طرح غوث اعظم نے 33 سال آپ نے فتاوی نویسی کی. قرآن، تفسیر، فقہ، حدیث یہ سب آپ نے لوگوں کو پڑھایا. عالم شریعت بھی، عامل طریقت بھی، ہر چیز کا اللہ نے انہیں مرکز اور منبع بنا دیا. اب آئیے فتوح الغیب آپ کی کتاب ہے اور دیگر کتب میں آپ کے ملفوظات موجود ہیں. جس وقت آپ خطاب فرماتے تھے امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں 400 علماء کاغذ اور قلم لے کر ان کو لکھتے تھے. 400 علماء آپ کے خطاب کے دوران کاغذ قلم لے کر لکھتے تھے. کتنے ملفوظات آپ کی جمع مختلف کتب میں موجود ہیں. آپ کا ایک ارشاد گرامی فرمایا اے مدعی علم، علماء کو خطاب ہے یہ. مدعی دعویٰ کرنے والا، مدعی علم علم کا دعویٰ کرنے والا. غوث اعظم فرماتے ہیں اے مدعی علم، تیرے علم کا بغیر عمل کے کوئی اعتبار نہیں. تیرے علم کا بغیر عمل کے کوئی اعتبار نہیں، اور تیرے عمل کا بغیر اخلاص کے کوئی اعتبار نہیں. اب آپ دیکھیں ایک جملہ ہے اس میں سب کچھ کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا. ہم 2 گھنٹے کی تقریر میں وہ بات نہ کہہ سکیں جو اللہ کا ولی 2 جملوں میں کہہ دے. اس لیے کہ جب وہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب اور زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. پھر وہ 2 لفظوں میں سب کچھ کہہ دیتا ہے، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیتا ہے. اب ذرا سا غور کریں اس ارشاد پر. اے مدعی علم، تیرے علم کا عمل کے بغیر کوئی اعتبار نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ بتانا چاہتے ہیں علم ہے اور عمل نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. علم بغیر عمل کے بیکار ہے. کتنے عالم ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے. عالم با عمل ہو، جو کچھ علم ہو اس پر عمل بھی ہو. اور اگر علم ہے اور عمل نہیں، غوث فرماتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں. پھر فرمایا تیرے عمل کا اخلاص کے بغیر اعتبار نہیں. اور اخلاص کے بغیر عمل ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح کے. جسم بغیر روح کے. دیکھیے ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے اس کے اندر اخلاص. اخلاص کے معنی کیا ہے؟ عمل صرف اللہ کی رضا کے. اخلاص کی ضد ہے ریاکاری، دکھاوا.
ہم حج کریں تو لوگ ہمیں حاجی کہیں، ہم نماز پڑھیں لوگ کہیں بڑا متقی پرہیزگار ہے، ہم لوگوں کو دے تو لوگ کہیں بڑا سخی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا۔ اور جس عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور جس عمل میں خلوص شامل ہو وہی بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو جاتا ہے۔ اور شیطان کا داؤ اسی پر چلتا ہے جس کے عمل میں اخلاص نہ ہو، جن کے عمل میں خلوص ہوتا ہے، جن کی نیت میں خلوص، شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ مولا میں تیرے سیدھے راستے پر چلنے والے جو بندے ہیں نا، میں ان کو بہکاؤں گا۔ کہاں سے؟ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے میں ان پر حملہ کروں۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تیرا ناشکرا نافرمان نہ بنا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے اجازت دے جاؤ بہکاؤ، لیکن ساتھ میں فرمایا جن کی نیتوں میں خلوص ہوگا ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ جن کی نیتوں میں خلوص ہوگا نا، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے، تقوی صرف اللہ کے لیے، نماز روزہ حج زکوٰۃ صرف اللہ کے لیے، ان پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ اب دیکھو نا، غوث اعظم عبادت کر رہے ہیں، سر پہ ایک نور کی چادر تن گئی، آواز آئی ہے عبد القادر تم پہ نماز معاف ہو گئی، ہر حرام چیز ہم نے تم پر حلال کر دی، نور کی چادر۔ آج اگر کسی کے ساتھ ہو تو کیا ہوگا؟ ذرا سا تصور کر، آپ بیٹھے عبادت کر رہے ہیں، سر پہ نور کی چادر تن گئی، آپ کا نام لے کر کہ جاؤ بھائی تم پہ نماز معاف، اسی دن نماز چھوڑ دے گا۔ اللہ نے مجھ پہ نماز معاف کر دی، جب آواز نہیں آئی تو نہیں پڑھتے، اور اگر آ جاتی تو کیا کرتے؟ ہے نا یہ بات؟ لیکن وہ غوث اعظم تھے۔ آپ فرماتے میں نے سوچا رب اگر نماز معاف کرتا تو اپنے حبیب پہ کرتا، یہ حرام چیز حلال کی اپنے حبیب پر نہیں کی تو مجھ پر کیوں؟ یقیناً یہ شیطان ہے جو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ فرماتے میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ نور کی چادر سر سے ہٹ گئی اور شیطان ایک مکروہ صورت میں میرے سامنے آیا اور آ کر کہتا ہے عبد القادر اس وقت تیرے علم نے تجھے بچا لیا ورنہ میں تجھے گمراہ کر دیتا۔ کیا کہا؟ تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ غوث فرماتے نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے خدا کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ علم نے نہیں، میرے خدا کے فضل نے بچا لیا۔ غوث اعظم نے بتا دیا کہ ہدایت پر رہنے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، اللہ کا فضل بھی ضروری ہے، رسول اللہ کی نگاہ کرم بھی ضروری ہے۔ حقیقت ہے نا، اگر ہدایت پر رہنے کے لیے صرف علم کافی ہوتا تو یہ سب سے بڑا عالم کیوں گمراہ ہوتا؟ سب سے بڑا عالم جانتے ہو نا کون تھا؟ کون جانتے ہیں؟ دوستی بھی ہے، اس سے ملاقات ہوتی ہے، اس کے کہنے پہ چلتے بھی ہیں، تو یہ کیوں گمراہ ہو؟ جب تک فضل ربانی رہا ہدایت پر چلتا رہا، جب فضل ربانی نے منہ موڑ لیا توفیق ربانی اٹھ گئی، ایک منٹ نہیں چل سکا، گمراہ ہو گئے اور کہتے ہیں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ سب سے پہلے میں جس نے کہا وہ شیطان، اب جو بھی میں کہے گا وہ اسی کے نقش قدم پر۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو بہتر ہے، فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا تو مردود ہے، قیامت تک تجھ پر لعنت۔ سب سے پہلے جس نے نبی کی تعظیم کا انکار کیا وہ شیطان، سب سے پہلے میں جس نے کہا وہ شیطان، سب سے پہلے غرور جس نے کیا وہ شیطان، سب سے پہلے تکبر جس نے کیا وہ شیطان۔ اب آج بھی اور قیامت تک جو بھی یہ کرے گا وہی حال ہوگا جو اس کا ہوا، وہی حال ہوگا جو اس کا ہوا۔ تو غوث اعظم نے فرمایا تو اب بھی مجھے دھوکہ دے رہا،
میرے علم نے نہیں بچایا، میرے خدا کے فضل نے مجھے بچایا۔ غوث نے بتا دیا سنو، ہدایت پر رہنے کے لیے علم کافی نہیں ہے، خدا کا فضل ضروری ہے اور رسول اللہ کی نگاہ کرم ضروری ہے، ورنہ یہ خود کیوں گمراہ ہو گئے نا، اب سب کو گمراہ کر۔ تو بات کہاں سے چلی؟ فرماتے تیرے علم کا عمل کے بغیر کوئی اعتبار نہیں، اور تیرے عمل کا اخلاص کے بغیر کوئی اعتبار نہیں۔ ہم کتنے عمل کرتے رہے، اگر اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگ مجھے سمجھیں، آپ سمجھیں کہ عمل برباد ہو۔ ایک شہر میں لوگوں نے درخت کی پوجا کی، اس درخت کے سامنے سجدے کیے، عبادت کی۔ ایک عابد صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، عبادت میں مصروف، لوگ ان کے پاس پہنچے، جناب آپ کا زمانہ ہے، آپ تو عبادت میں لگے ہوئے، لوگ شرک میں لگے ہوئے، کیا ہوا؟ وہ فلاں علاقے میں جو درخت ہے لوگ اس کے سامنے جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کلہاڑی لی اور روانہ ہوا، ابھی جا کر میں اس درخت کو کاٹ دوں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ جب درخت ہی نہیں رہے گا تو کس کے آگے جھکیں گے؟ جب یہ چلے تو شیطان راستے میں آ گیا، انسانی لباس میں۔ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ لوگ شرک کر رہے ہیں، سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے، یہ درخت کو سجدہ کرنا ہے، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، یہ درخت کی عبادت کر رہے ہیں، میں آج ہی جا کر اسے کاٹ دوں گا۔ شیطان نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا، انہوں نے کہا نہیں میں کاٹوں گا۔ اسی بات پر تکرار ہوئی، لڑائی ہوئی، کشتی ہو گئی، عابد صاحب نے شیطان کو گرا دیا۔ شیطان جو انسانی لباس میں تھا نا، اس کو گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار۔ اب شیطان نے اپنے اندر کمزوری محسوس کی اور یہ اس کے سینے پر سوار، اس نے پھر اپنا آخری حربہ استعمال کیا۔ انسان کی نفسیات سے واقف ہے، اور وہ کیا ہے؟ لالچ۔ اس نے کہا جناب ایک بات میری مان لی، اگر اس وقت آپ درخت کو نہ کاٹیں اور واپس چلے جائیں تو روزانہ آپ کے تکیے کے نیچے سے ایک اشرفی ملے گی۔ انسان کے اندر لالچ آ جاتا ہے، اسی لالچ نے تو کتنی سلطنتیں تباہ کر دیں۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، بر صغیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ٹیپو سلطان کی سلطنت کیوں تباہ ہوئی، سراج الدولہ کی سلطنت کیوں تباہ ہوئی، قطب الدین ایبک کی سلطنت کیوں تباہ ہوئی؟ یہ مسلمانوں نے غداری کی، اور انگریزوں نے ان کو لالچ دیا، ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، یہ وزارت دیں گے، فنا دیں گے۔ انہوں نے غداری کی، ان کے ساتھ مل گئے، فوج کو اندر آنے دیا، مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ اور بعد میں کیا ہوا؟ جب انہوں نے کہا لاؤ پیسہ، انہوں نے کہا جب تم اپنوں کے نہیں ہوئے تو ہمارے کیا ہو گئے، اس کی گردن اڑا۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ تو لالچ ایسی چیز ہے، اور یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ وہ لوگ آج تک یہ کر رہے ہیں، یہود و نصارہ مسلمانوں میں سے خریدتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، اپنا کام کراتے ہیں، بعد میں اڑا دیتے ہیں، ختم کر دیتے۔ تو شیطان نے یہ لالچ دی، وہ عابد صاحب جو سے لالچ میں آ گئے، اچھا میرے تکیے کے نیچے سے اشرفی نکلے گی؟ ہاں جی نکلے گی۔ وہیں سے واپس لوٹ گئے، جا کر سوئے، صبح اٹھے، تکیہ ہٹایا، ایک اشرفی ملی، بڑے خوش ہوئے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، روزانہ تکیے کے نیچے سے اشرفی نکلے گی۔ ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، صبح ہوئی، تکیہ ہٹایا، کچھ بھی نہیں۔ اب بڑے پریشان، یہ کیا ہوا؟ پھر دوبارہ کلہاڑی اٹھائی اور پھر چلے درخت کو کاٹنے کے لیے۔ جب آدھے راستے پر پہنچے، پھر شیطان موجود انسانی لباس میں۔ شیطان نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا درخت کاٹنے، اس نے کہا نہیں جانے دوں گا، انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ پھر دونوں میں لڑائی ہوئی، کشتی ہو گئی، لیکن اس مرتبہ شیطان نے ان کو گرا دیا اور ان کے سینے پر سوار ہوا۔ پہلے کیا ہوا تھا؟ انہوں نے شیطان کو گرایا، اب انہوں نے اپنے جسم میں کمزوری محسوس کی، شیطان غالب ہو گیا، ان کے سینے پر سوار۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ایک دن پہلے تو میں نے گرایا تھا۔ شیطان نے کہا سنو، اس وقت تمہاری نیت میں خلوص تھا،
جب تم جا رہے تھے درخت کو کاٹنے کے لیے، صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے تم جا رہے تھے، لالچ نہیں تھا۔ اور جس کی نیت میں خلوص ہوتا ہے میرا داؤ نہیں چلتا، اسی خلوص کی وجہ سے تمہارے اندر طاقت تھی، قوت تھی، تم نے مجھے گرایا اور میرے سینے پر سوار ہو گئے، میں نے پھر اپنا وہ آخری حربہ استعمال کیا، تمہارے دل میں لالچ آ گئی، خلوص رخصت ہو گیا۔ اور جب لالچ آ جائے تو میں اپنی انگلیوں پر انسان کو نچاتا ہوں، اسی وجہ سے تمہاری یہ کمزوری ہے کہ خلوص رخصت ہو گیا، لالچ تمہارے دل میں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہیں سے پتہ چل گیا کہ اگر ہمارے کسی عمل میں ریاکاری ہو، دکھاوا ہو، لالچ ہو، سمجھ لو وہ عمل برباد ہو جائے۔ خالص اللہ کی رضا کے کوئی کام کرے، اللہ کی رضا کے۔ ایک بزرگ سے ان کا کام یہ تھا کہ کوئی ان کے گھر آئے، دروازے پر دستک دی، حضور کچھ مجھے دے دیں، کہنے بھاگ یہاں سے، چل میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا اچھا پانی پلا دیں، نہیں، بھاگ جائے یہاں سے۔ کھانا دے دیں، بھاگ یہاں سے۔ اور ان کے برابر جو بزرگ تھے ان کے پاس جائیں، وہ سب دے دیں، جو بھی مانگے۔ کہا ایک منٹ ٹھہرو میں آتا ہوں، اندر گئے، پانی لا کر دے دیا، کھانا دے دیا، پیسہ مانگا دے دیا، کپڑا دے دیا۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ عجیب بات ہے، بزرگ تو دونوں ہیں، ایک کی کیفیت تو یہ کہ پانی بھی مانگو تو بھگا دیتے، کوئی اور چیز تو دور کی بات ہے، اور ان کو دیکھو کتنے سخی، جو مانگو دے دی، جو بھی چیز مانگی۔ اب ہوا کیا، جو ہر ایک کو بھگاتے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا اس کی تو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، یہ بزرگ بنا پھرتا ہے، لوگوں کو کوئی دیتا ہی نہیں، پانی تک تو دیتا نہیں، یہ آگے کھانا پینا یا کپڑا کیا دے گا۔ پھر وہ بزرگ آئے جو ان کے پڑوسی تھے، جو ہر ایک کو دیا کرتے تھے، انہوں نے کہا سنو آج میں ایک راز فاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا دیکھو حقیقت حال یہ ہے کہ دینے والا وہی تھا، میں کچھ نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اس لیے نہیں دیتا تھا کہ ریاکاری نہ ہو، اس نے مجھ سے کہا تھا میرے گھر جو آئے گا میں اسے دستکار دوں گا، وہ یقیناً تمہارے پاس جائے گا۔ تو اس نے ہم دونوں کے گھر کے درمیان ایک دیوار تھی، اس نے ایک کھڑکی بنا رکھی تھی، اس پہ تم دستک دینا، جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا، تم اپنی طرف سے دے دینا، میرا نام نہ آئے، میرا نام نہ آئے۔ کا ساری زندگی یہی ہوتا رہا، جو اس کے پاس جاتا تھا وہ اس کو دھتکار دیتا تھا، پھر میرے پاس آتا تھا، میں کہتا ٹھہر جاؤ، میں ادھر سے آ کر دستک دیتا۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ کہا ایک فقیر آیا ہے، پیسہ چاہیے، اس نے پیسہ دے دیا۔ کپڑا چاہیے، اس نے کپڑا دے دیا، جو چاہیے دے دیا۔ وہ صرف اپنے آپ کو چھپاتا تھا کہ ریاکاری نہ ہو جائے، تم اپنے نام سے دے دو، میرا نام نہ آئے، میرا نام نہ آئے۔ آج کیا ہے، ہم کہتے نہیں جی ہمارا نام آئے، مسجد میں اتنے پیسے دیے، نام لکھو جی، 1000 روپے دیا، بہت بڑا تیر مارا ہے، 500 روپے دیے، 100 روپے دیے، ہمارا نام آئے۔ نام کیوں؟ جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، تو وہ نہیں جانتا آپ نے کیا دیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہے ریاکاری۔ لیکن خیر اللہ ماشاءاللہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مسجد کے لیے کچھ دیتے ہیں، لفافے میں بند کر کے نیچے لکھتے ایک بندہ خدا، بس دے دیں، کسی کو پتہ نہ چلے ہم نے کیا دیا، ہم جانے اور ہمارا رب جانے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نیتوں میں، اپنے اعمال میں خلوص رکھیں، خلوص رکھیں، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہم نے کیا کیا۔ اور اگر یہ ہو کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ ہمیں تقوی پرہیزگار کہیں، متقی پرہیزگار، پھر عمل میں ریاکاری آئے گی، اور جب ریاکاری آ جائے گی، دکھاوا ہوگا، عمل رخصت ہو جائے گا، ثواب ختم ہو جائے گا۔ اور ایک اور خاص بات میں آپ کے سامنے بیان کروں، ابھی چند دن پہلے عمرے پر گیا، اللہ نے عمرے کی سعادت عطا کی، وہاں پر جو منظر میں نے دیکھا تو بڑا افسوس ہوا۔ آپ حضرات بھی جاتے ہیں اور جو نہیں گئے وہ جائیں گے تو وہ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے کر جائے گا۔ بیت اللہ میں طواف کرتے ہوئے اپنی سیلفی لی جائے،
طواف کرتے ہوئے اپنی سیلفی بنا، تو آپ کا دھیان سیلفی کی طرف ہے یا رب کی طرف ہے؟ بچے کو موبائل دے دیا، بھائی یہ موبائل رکھو، میں بھی طواف کر رہا ہوں، میری طرح مووی بناؤ، وہ سینڈ کر دی فلاں جگہ کہ ہم طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے میں موبائل ہاتھ میں کی 4 چکر ہو گئے ہیں، ابھی باقی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہاں پر بھی اور مدینہ منورہ میں مسجد شریف میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہیں اور اپنی سیلفی لے رہے ہیں۔ استغفر اللہ، آپ کیا دیکھیں، نیکی کے بجائے گناہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بے ادبی ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے، وہ مقام جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو نازل ہوتے ہیں، جہاں پر جبریل کے قدم لرزتے ہیں، وہاں تم اپنی سیلفی لے رہے۔ سوچنے کی بات ہے، کتنی ریاکاری دکھاوا ہے۔ ہم لوگوں کو دکھائیں گے کہ ہم عمرہ کر کے آئے، ہم حضور کے روضے پہ کھڑے۔ استغفر اللہ، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم جس کو دکھانا چاہتے ہیں وہ جانتا ہے۔ نیکی نظر سے طواف کرو، با ادب طریقے سے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرو، اور چلے آؤ دعا یہ کرو کہ مولا قبول کر لے تو تیری مہربانی، قبول کر لے تو تیری مہربانی۔ ایسا نہیں کہ جو نیکیاں لے کر گئے تھے وہ بھی برباد کر دو اور گناہ اپنے سر لے کر آ جاؤ۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب عمل کو برباد کرنے والی چیزیں، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی سیلفی بنائیں یا اپنی تصویر بنا کر لوگوں کو جاری کریں؟ ہم عمرہ کر کے آئیں، ہم طواف کر رہے ہیں، ہم مسجد شریف میں کھڑے۔ ایسا کبھی نہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا، اے مدعین، تیرے ان کا عمل کے بغیر کوئی اعتبار نہیں، اور تیرے عمل کا اخلاص کے بغیر کوئی اعتبار نہیں۔ اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو ان عمل بیکار ہے، علم بیکار ہے، اور اگر عمل میں اخلاص نہ ہو تو عمل بیکار ہے۔ ایک صاحب نے اپنے نام کے ساتھ حاجی لگایا، تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کہنا ہے حاجی عبد الرحیم۔ انہوں نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ نمازی عبد الکریم۔ ان کے یہ کیا بات ہوئی؟ نمازی؟ کہنا ہے حج تو آپ نے ایک دفعہ کر کے حاجی لگا دی، تو نماز تو میں روزانہ پڑھتا ہوں، میں نے اگر نمازی لگا دیا تو کیا بات ہے؟ کہنے کی بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ غوث اعظم کی تعلیم کیا ہے؟ اپنی عبادت کو آپ چھپائیں، اللہ کی راہ میں آپ جو بھی کام کریں صرف اس کی رضا کے لیے کریں، اپنے آپ کو دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہیں۔ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات یہی ہے، کتنے بڑے بڑے کام انہوں نے کر دیے، لیکن کیسی کیسی کرامات ان سے ظاہر ہوئی، اور مریدوں نے چاہا کہ ان کرامات کو بیان کیا جائے، لوگوں میں بتایا جائے۔ انہوں نے فرمایا بس جو کچھ ہوا وہ صرف اللہ کی رضا سے، اس کے حکم سے ہوا، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں، ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ خاموش ہو جاؤ۔ یہ جھکتے رہے خدا انہیں بلند کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو چھپاتے رہے خدا انہیں ظاہر کرتا ہے۔ کہتے نہیں جی میں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں نا، میں ہوں، میری عبادت، میری ریاضت، میں نے اتنے چلے کیے، میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنے وہ کیے۔ جس کے اندر میں پیدا ہو جائے سمجھ لو عمل برباد ہو۔ بکری کرتی ہے میں تو کیا ہوتا ہے؟ چھری پھر جاتی ہے۔ تو اپنی میں پر چھری پھیر دو، جب میں پر چھری پھیر دو کہ ختم ہو جائے گا، اخلاص ہی اخلاص رہے گا۔ ایک بزرگ تھے، شاید میں نے واقعہ پہلے آپ کو سنایا ہو، اب تو میں کافی دن میں آیا، وہ لفظ میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ میں جب بھی بولتے کہتے ہیں ہم گئے، ہم آئے، ہم نے یہ کیا، مشہور تھا، اور کسی بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ کہتے نہیں اس لفظ میں ریاکاری کا شائبہ ہے، غرور ہے، تکبر ہے کہ میں نے کیا، اسی لیے یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں ان کے پاس جاؤں گا اور ایسا سوال کروں گا کہ ان کے منہ سے یہ لفظ نکلواؤں گا۔ کون سا لفظ؟ میں۔ آ گئے وہاں پر، حضرت بیٹھے ہیں، مریدین بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا حضرت ایک سوال ہے، بتاؤ کیا سوال؟ کا سوال یہ ہے وہ کون سا لفظ تھا جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا؟
یہی لفظ تھا نا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو ظاہر ہے جواب یہی تھا کہ میں، اور جب وہ کہتے میں کہ دیکھو میں نے ان کے منہ سے نکلوا دیا۔ لیکن یاد رکھو بزرگوں کو اپنی طرح مت سمجھو، اپنی طرح مت سمجھو کہ جیسے ہم ہیں ایسے وہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بزرگ کی نظر جب تمہارے اوپر پڑے گی تو تمہارا پورا ایکس رے کر لے گی کہ یہ کیا دل میں کیا لے کر آیا ہے اور زبان پہ کیا کر۔ بزرگوں کی نظر ایکس رے ہے، جس طرح ایکس رے مشین جسم کا ایکس رے کرتی ہے نا، جو اندر ہے ظاہر ہو جاتا ہے کیا خرابی ہے۔ تو اللہ نے اپنے ولیوں کی نظروں میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ نظر چہرے پر پڑے گی اور دل کو جان لے گی کہ دل میں کیا خیال ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہے۔ تو اب انہوں نے کہا حضور بتائیے وہ کون سا لفظ تھا جس کی وجہ سے شیطان مردود ہوا؟ وہ پہلے ہی جان چکے تھے کہ یہ کس لیے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ابھی دیکھو نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیں پھر جواب دیں۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی۔ جب نماز پڑھ کے حضرت بیٹھے تو حضرت نے فرمایا وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ اس نے کہا میں، کہا یہی لفظ تھا۔ اس نے کہا میں، کہا یہی لفظ تھا۔ وہ ان کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا، حضرت نے اس کے منہ سے نکلوایا۔ اب خاموش ہو گئے۔ اللہ والوں کو اپنی طرح نہ سمجھو، اور کبھی امتحان کے لیے نہ جاؤ کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں۔ غوث پاک کے پاس کئی ولی آئے نا، جب دیکھا شورا ہو رہا ہے کہ یہ حدیث پڑھاتے ہیں، یہ تفسیر پڑھاتے ہیں، یہ فقہ پڑھاتے ہیں، فلاں فلاں، چلو چل کے عبد القادر جیلانی کے امتحان تو لیں، بڑے لوگ تعریف کر رہے ہیں۔ سب آ کر آپ کے چاروں طرف بیٹھ گئے اور کہتے ہیں ہم کچھ سوالات لائے ہیں، ان کے جواب آپ دے دیں۔ جب یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم کہیں گے بڑے عالم بنتے تھے، بڑا ان کا شعور تھا، ہمارے سوال کے تو جواب دیے نہیں، اپنی طرح سمجھا نا۔ ایسے آ کر بیٹھے، غوث نے اپنی نگاہ جھکائی، دل کی طرف توجہ کی، آپ کے دل سے نور کی شعائیں نکلی، ان کے سینوں پر پڑی اور واپس آ گئی۔ سارے سوالات بھول گئے، ایک سیکنڈ میں سارے سوالات بھول گئے۔ یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، یہ پوچھیں گے، دماغ خالی۔ کہا پوچھو، زبانیں بند، ذہن میں کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر غوث نے فرمایا اچھا تم امتحان لینے آئے تھے، چلو تم بھول گئے، ہم بتا دیتے۔ اس سے کہا تم پہلے آدمی تمہارا یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرے سے کہا یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ تیسرے سے کہا یہ سوال تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ جتنے علماء آئے تھے سب کے سوال بھی بتا دیے، غوث نے جواب بھی بتا دیے۔ سب نے اپنے عمامے اتار کر پھینک دیے، اپنے گریبان پھاڑ لیے اور غوث کے قدموں پہ سر رکھ کر بیٹھے۔ یہ شان ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے خود بھی علم حاصل کیا، علم کی توجہ بھی، علم کی طرف توجہ بھی دی، لوگوں کو علم حاصل کرنے کی تلقین بھی کی، اور علماء کو علم کے ساتھ عمل کرنے اور عمل کے ساتھ اخلاص اختیار کرنے کا حکم بھی دیا۔ تو اگر صرف غوث کے ایک ارشاد پر عمل ہو جائے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور۔ اور وہ بات کیا ہے؟ آج کی اس گفتگو کا بس اب میں اینڈ کر رہا ہوں۔ اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ غوث نے کیا فرمایا، اے مدعی علم، تیرے عمل کا علم کے بغیر کوئی اعتبار نہیں، اور تیرے عمل کا اخلاص کے بغیر کوئی اعتبار نہیں۔ یعنی اگر تمہارا علم ہے اور عمل نہیں تو بیکار ہے، اور عمل ہے اور اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اخلاص نہیں ہے تو پھر بیکار۔ فرمایا بغیر اخلاص کے عمل ایسا ہے جیسے جسم بغیر روح۔ پر یہیں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ پہلے ہم علم حاصل کریں، اور جتنا بھی علم حاصل کریں اس پر عمل بھی کریں، ٹھیک ہے نا، اس پر عمل کریں، اور عمل جب کریں تو اس عمل میں اخلاص ہو۔ اخلاص کا مطلب اللہ کی رضا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، دکھاوا نہیں کہ ہم دیں تو لوگ کہیں متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ بڑا پیسہ لٹانے والا، ایسا نہیں۔ جو بھی آپ کا عمل ہو، آپ نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کی رضا کے لیے، حج کریں اللہ کی رضا کے لیے، جتنے بھی احکامات اسلام ہیں، جتنی عبادات ہیں، سب اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور پھر نتیجہ اس پر چھوڑ دیں۔ ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا، پوری زندگی کی عبادت قبول۔ یہی آج کا پیغام ہے، یہی غوث اعظم کا ارشاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی
حسن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات پر ملفوظات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔